ایک بادشاہ حکم دیتا ہے میرے لیے ایسا لباس تیار کرو جیسا میں نے آج سے پہلے نہ پہنا ہو، ایسی سواری کا انتظام کرو جس سواری پر میں اس سے پہلے کبھی نہیں بیٹھا، مجھے رعایا کی سیر کرنا ہے، مجھے اپنے ملک کی سیر کرنا ہے۔ فرمایا گیا اس کے لیے خوبصورت جوڑا تیار کیا گیا، خوبصورت سواری تیار کی گئی، اس سواری پر انا اور تکبر کا پتلا بن کر وہ بادشاہ بیٹھا، اس کے آگے آگے فوج، پیچھے پیچھے سپاہی، جہاں سے گزرتا تھا ہٹو بچوں کے نعرے لگتے تھے، اس کا وہ رعب دبدبا تھا کہ جن گلی کوچوں شہروں سے گزرتا پوری آبادی اس کو دیکھنے کے لیے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ چلا جا رہا تھا شان و شوکت کے ساتھ، ہٹو بچوں کے نعرے تھے، اچانک ایک دبلا پتلا کمزور سا انسان سواری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فوجیوں نے آگے بڑھ کر کہا ہٹ راستے سے ورنہ اٹھا کر پھینک دیں گے، تجھے پتہ نہیں بادشاہ کی سواری آتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ بات کرنی ہے، چند لمحوں کی مہلت دو، مجھے بادشاہ سے چند جملے گفتگو کرنی۔ فوجیوں نے کہا کہ تو ہٹ یہاں سے، تیرے جیسے کو بادشاہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں، تجھے پتہ نہیں کہ کتنے ملکوں کی بادشاہت اس کے قبضے میں ہے، تجھے پتہ نہیں کہ اس کی ریاست کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے رعب و دبدبے کو جانتا نہیں، لگتا ہے مسافر کہیں اور سے آ گیا، ہٹ یہاں سے۔ اس نے کہا جب تک بادشاہ سے میری بات نہیں ہوتی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، تم مارو پیٹو اٹھا کر پھینکو، میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ بادشاہ نے جب سنا تو اس نے کہا عجیب ضدی آدمی ہے، اگر بوڑھا نہ ہوتا کمزور نہ ہوتا تو ابھی تیرے کیے کی سزا میں تجھے دیتا، اس کو کہو کہ میرے دربار میں آئے، کل صبح دربار لگے گا تو کہنا محل میں آئے، میں اس سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ابھی بات کرنا ہے، میری بات کل تک کے لیے رک نہیں سکتی، ٹل نہیں سکتی، مجھے ابھی بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا عجیب ضدی آدمی ہے، میں نے اس کو منہ لگایا تو زیادہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کو بھیجو میرے پاس۔ قریب آنے کا موقع ملا، سواری کے قریب پہنچا، بادشاہ نے کہا بتا کیا بات؟ اس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سب سے نہیں، اگر یہاں سے بولوں گا تو سارے سنیں گے، مجھے آپ کے قریب آ کر بات کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو سواری پر آنے دو۔ اوپر سواری پر سوار کیا گیا، چڑھایا گیا، وہ دبلا پتلا کمزور نظر آنے والا شخص قریب جاتا ہے بادشاہ کے اور کان میں جا کر اس نے چند جملے کہے۔ ابھی چند جملے اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو رعب و دبدبے کا، جو گھمنڈ انا کا پتلا بنا تھا، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، وہ کانپنے لگتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، بس مجھے محل تک پہنچ جانے دو، اپنی بیوی سے ایک بار ملاقات کر لینے دو، اپنے بیٹے کو کچھ وصیت کر لینے دو، درباریوں کے نام کچھ نصیحت لکھ لینے دو۔ لیکن جانتے اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سن لے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تو اکڑ رہا تھا، اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اب تیری اکڑ کا کیا ہوا؟ اب تیرے رعب و دبدبے کا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری آنکھ کھل گئی، مجھ سے غلطی ہوئی، بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ تو جانتے وہ شخص کیا کہنے لگا؟ وہ کہتا ہے کہ سنو اے بادشاہ وقت، سن لے، جب موت کا فرشتہ کسی کی روح قبض کرنے آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی وہ مہلت نہیں دیتا۔ تو چاہتا تو ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تجھے مہلت دے دوں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جو وقت مقرر کیا ہے میں اسی وقت پر تیری روح کو قبض کروں گا۔ آنے والا وہ کوئی اور نہیں، موت کا فرشتہ حضرت ملک الموت تھے، جو انسان کی شکل میں آئے تھے تاکہ اس کے گھمنڈ کو چور چور کر سکے، تاکہ دنیا کو بتا سکے کوئی زمین پر کتنا پیر پٹک کر کیوں نہ چلتا ہو، اپنے آپ کو کتنا کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب موت کا فرشتہ قریب آتا ہے تو زمین پیروں تلے سے نکل جاتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں بڑی غفلت میں تھا۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، وہ شخص ہاتھ پیر جوڑتا رہا لیکن موت کے فرشتے نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جانتے ہو پوری فوج دیکھتی رہ گئی، تمام محل والے دیکھتے رہ گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بادشاہ کو موت کے پنجے سے کوئی بچا نہیں سکا۔